جینے کی جو بات ہے تو جانور بھی جی رہے ہیں جی، تو ہم میں اور ان میں یہی ایک فرق ہے کہ وہ بغیر غور و فکر کے جی رہے ہیں سر اور ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے ساتھ جینے کے لیے حکم دیا. جی جی تو ہمیں ان چیزوں پہ بہت زیادہ غور و فکر رکھنی چاہیے کہ ہمارے روز و شب کس طرح سے گزر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے جی. ان میں کون سی غفلتیں ہیں ہم سے جو ہو رہی ہیں, کون سی کمزوریاں جو ہم کر رہے ہیں, جی اور اسی طرح جو نقائص ہیں ان کو دور کیا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اور پھر جو رہی بات ڈائری کی, جی تو ڈائری تقریباً ہر شخص کی ہونی چاہیے ایک ایسی ڈائری کہ جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ دنیا سے والدین چلے گئے اور بعد میں بچوں کو بڑی پرابلم ہوئی, جی تو اس حوالے سے بھی بہت ایک ضروری نقطہ آپ نے اٹھایا اور واقعی یہ ہونا چاہیے. میں مذاقاً ایک دن اپنی امی سے بات کر رہا تھا کہ امی جی آپ نے اگر کسی کا کچھ دینا ہے یا کسی سے کچھ لینا ہے یا کہیں آپ نے کچھ چھپایا ہوگا خزانہ تو مجھے بتا دیں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں. جی جی مذاقاً بات کر رہا تھا میں, تو یہ بالکل آپ نے بالکل ایک صحیح پوائنٹ کی طرف ہماری توجہ دلائی جی ہے. سر. تو باقی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ سر. آج حضرت ابراہیم بن ادم سر بعض لوگ کہتے ہیں. جی چلیں بہرحال اگر میری غلطی ہے تو آپ اصلاح کر دیں, شکریہ آپ کا. تو ان کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے جی حضور مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے تو میں اس کا علاج چاہتا ہوں آپ سے, اور بیماری ہے مجھے گناہوں کی, تو اب مجھے آپ کوئی ایسا علاج بتا دیں کہ میں ان گناہوں سے بچ جاؤں. جی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کیا کرو جس وقت تم یہ ارادہ سمجھتے ہو کہ اب مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ سکتا یا اس وقت میری پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ میں گناہ سے بچ نہیں سکتا, جی جی تو تم اس وقت اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل کے چلے جایا کرو اور وہاں جا کے گناہ کیا کرو. ٹھیک ہے جی. اب وہ بندہ کہتا ہے حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں جہاں بھی جاؤں اللہ ہی کا ملک ہے. ہاں جی. آپ نے فرمایا پھر گناہ چھوڑ دو. ہاں. اس نے کہا حضور اس کے علاوہ کوئی حل بتائیں. آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر جس وقت گناہ پر تم مطلب ارادہ ہو جائے اور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو پھر اللہ کی نظر سے چھپ کے کیا کرو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا حضور یہ بھی ناممکن ہے. پھر آپ نے فرمایا چلو اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو, اس کے بدلے میں تم گناہ کرو لیکن اس کا رزق کھانا چھوڑ دو. وہ کہنے لگا حضور یہ بھی ناممکن ہے. آپ نے فرمایا چلو اس طرح کر لو کہ یہ اللہ سے لکھوا لو کہ تمہیں موت نہیں آئے گی. تو موت نہیں آئے گی تو حساب و کتاب میں بھی نہیں پھنسو گے, ان چیزوں کا جھنجھٹ ختم. یعنی کہ آپ نے طرح طرح سے اس کی اصلاح کی کوشش کی. آخر کار اس نے کہا جی حضور ان کاموں سے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا اچھا چلو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو, صرف ایک چیز اپنا لو. روزانہ صبح سے لے کے رات تک تم اپنے دن بھر میں جو کچھ کرتے ہو نا, رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر اس کا احتساب کیا کرو. ٹھیک ہو گیا. حساب لگایا کرو کہ آج کے دن میں نے بہتریاں کیا کی ہیں اور غلطیاں کیا کی ہیں. اگر تمہاری بہتریاں غلطیوں سے زیادہ ہوں تو کوشش کرو ان میں اور اضافہ ہو بہتریوں کے اندر, اور اگر غلطیاں زیادہ ہیں تو کوشش کرو کہ ان کو کم کیا جائے. جی جی. تو وہ اسی طرح چلا گیا. تو کچھ دن کے بعد جب اس نے دوبارہ ملاقات کی تو آپ نے پوچھا سناؤ بھائی کیا حالت ہے اب تمہاری اس بیماری کی. تو اس نے عرض کیا حضور بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو مجھے بتایا تھا ایک آخری نسخہ میں نے وہ بھی یوز کیا, اور لیکن جب میں نے حساب لگایا تو میں نے دیکھا کہ میں نے سارا دن نمازیں ترک کی اور اس طرح کئی جگہ جھوٹ بولے, دوستوں یاروں کی محفلوں میں بیٹھ کے اوٹ پٹانگ باتیں کی, اور اس طرح میں نے کافی سارے گناہوں کے ساتھ وہ دن گزارا. تو مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی اپنے آپ سے. تو میں نے کہا یہ بھی نسخہ چھوڑو, یہ بھی چھوڑو, یہ تو میرے لیے اٹک جائے گا معاملہ. تو آپ نے کہا دیکھو اگر تمہیں اپنے ایک دن کے حساب سے خود کو اتنی شرم آئی تو پورے زندگی کا جو حساب ہے وہ کل قیامت کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیسے سکو گے. صحیح کہہ رہے ہیں. بس پھر اس بات نے ایک ایسی چوٹ لگائی اس کے دل پہ کہ وہ صحیح انسان بننے کی کوشش میں لگ گیا, اور ماشاءاللہ پھر وہ بھی ان کے مریدوں میں سے اور ایک اچھا نام پایا. اللہ آپ کا تھوڑا وقت میں نے لیا لیکن میں سمجھتا تھا یہ بات بھی ایک ضروری ہے. جی بالکل ضروری. اس لیے باقی آپ کا بہت شکریہ. آپ کے اس چینل سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ اور اصلاح ہو رہی ہے. اللہ آپ کو اس کوشش میں کامیابی دی جب تک آپ کی زندگی ہے, اور آپ کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آپ کی پوری ٹیم کے لیے بہت ساری دعائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی لفظ ڈائری کی, روز نامچے کی. اچھا اب کچھ ایسے پہلو ہیں
جو ڈسکس کرنا ضروری ہے. ڈائری لکھنے سے اندر کا جو ایک غبار، اندر کا جو اکیلا پن، یہ آپ کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑے پازیٹیو ایک انرجی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جی کس کو دل کا حال انسان سنائے یا کس کے ساتھ بات کرے. اچھا، یہ بھی کچھ عرصے سے، کوئی 15-20 سال سے سائیکی چل رہی ہے کہ اپنا اور غیر، غیر اور اپنا، یہ بھی ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے. اور اس وقت معاشرے کے اندر کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ یہ آپ کا اپنا ہے یا یہ آپ کا غیر ہے. حالات اس طرف جا رہے ہیں. یہ ایک سائیکل آپ کہہ لیں، ایک دلوں کی قدورتیں کہہ لیں، ایک دل کے اندر بریک کہہ لیں، یا دل کے اندر ایک وسوسے کہہ لیں، یا حسد کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں. یہ بھی ایک معاشرے کا المیہ بنتا جا رہا ہے. اسی طرح جب انسان اپنی ذات کی ڈائری کو سامنے رکھے گا، فوکس کرے گا، اور وقت کے ساتھ 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 چلتا جائے گا، تو اس سے جو جو چیزیں اس نے چھوڑی ہیں، رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. سر جی میرا ایک سوال ہے آپ کے ساتھ. جی کریں جی. کہ آپ کا پروگرام ابھی میں نے دیکھا، اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے. وہ یہ کہ مجھے ایک انفارمیشن چاہیے. مجھے ایک لڑکا کہنے لگا کہ وہ نا پیری فکری ٹائپ میں اپنا ہاتھ پاؤں رکھتا ہے، اور اس نے مجھے نا تھوڑا سا نا پریشان کیا. اس کے 1-2 سوالات ہیں ایسے. جی جی بولیں. وہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نماز نہ پڑھوں جی تو میرا پیر ہے. اچھا جی. میں قرآن پاک نہ پڑھوں جی تو میرا پیر ہے. جی. میں کیا کہتے ہیں جی کوئی بھی ایسا ویسا کروں تو میرا پیر ہے. اچھا جی. میں نے اس سے یہ سوال کیا کہتے ہیں جی کیا، کیا مجھے یہ بتاؤ کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد زمین و آسمان کے اندر کس کی ذات زیادہ افضل ہے؟ دیکھیں، اب افضل کے جو درجات ہیں وہ تو کئی ہیں. جیسے قرآن مجید میں تم سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. یہ بھی ہے بات، آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کسی کا خیال رکھنا ہے وہ بھی افضل ہے، کسی کا دکھ سکھ سننا وہ بھی افضل درجہ ہے. یہ کافی ساری اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں. اب یہ جس نے بھی آپ کو بات کی ہے، آدھی بات کی ہے، پورا اس کا مٹیریل حاصل کریں، اس کے بعد پھر آپ کیجیے گا کال تو بتائیں گے. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کیا کہتے ہیں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے جتنی بات اس نے کی ہے نا، میں نے اتنی بات ہی آپ سے نہیں، وہ یہ اس بات کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. جی جی لیکن اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے غلط ہے؟ دیکھیں، پیر کے اوپر جو مان کرتے ہیں تو پازیٹیو عمل تو ساتھ ضروری ہے نا. اگر ہم کسی کے مرید ہیں یا کسی کے صدقے تو فعل چلتے ہیں اور ہمارے اپنے اعمال جو ہے وہ برائی کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر وہ پیر صاحب کیا کریں گے وہاں پر؟ یہ تو ایک نیگیٹو سوچ ہے اور سمپلی کامن سینس کی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو پیر صاحب کی علاج کو خراب کرنے والی بات ہے. وہ تو یہ کہ اتنا آپ اپنا عمل بھی پازیٹیو رکھیں کہ وہ آپ کے پیر صاحب کو بھی مان ہو، ناز ہو کہ یار میرا مرید جو ہے یہ بالکل میرے عین مطابق چل رہا ہے. لیکن سر جی ایک مجھے سوال پریشان کرتا ہے، یہ میں وہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے نبی ہیں جی کو بھی معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. تو وہ کیسا مرید ہے جو اپنے پیر کے سامنے کہتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کر نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے پیر کو کہتا ہے کہ جی میں نماز نہ پڑھوں میرا پیر ہے؟ یہ پھر اللہ تعالیٰ جی اس کو سمجھے، اور کوئی بات نہیں ہے جی. اچھا چلیں، آپ جو بہتر لگتا ہے نا آپ کو اس کے حوالے سے تو وہ آپ ذرا بیان کر دیجیے گا، مہربانی جی. میں نے کر دی. بہت شکریہ جی آپ کا. السلام علیکم. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی ڈائری کی. ریکویسٹ یہی ہوتی ہے آپ لوگوں سے جو کال کرتے ہیں کہ جب بھی کال کریں، جب بھی بات کریں، پروگرام سے ریلیٹڈ اگر آپ بات کریں گے اس میں کچھ ہمیں چیزیں اخذ ہوں گی، کچھ چیزیں ہم کنسیو کریں گے آپ سے. اور اگر پروگرام سے ہٹیں گے تو پروگرام کا جو ایک تسلسل ہوتا ہے، جو ایک گفتگو ہم کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر ایرر آنا شروع ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اس بات سے گلٹی بھی ہو رہا ہو، لیکن بات وہ ہے جو موقع پر کی جائے. بہرحال ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کی، اپنے ٹاپک کی. تو لفظ ڈائری جو ہے اس کو رکھنا ہے ہم نے ساتھ اپنے، اور ڈائری جس کی میموری تیز ہوتی جائے وہ ظاہری بات ہے پھر چھوڑ دیں، کیونکہ ایکسرسائز کی بات ہے نا. میں جیسے اگر لفظ کو الگ الگ کر کے انیشل انسان لکھتا ہے کہ الف مدا اور بے الف با، اس کے بعد پھر ملا کر لکھنے کے مقام پر آتا ہے، پھر بولنے کے مقام پر آتا ہے، پھر حفظ کرنے کے مقام پر آتا ہے. تو اسی طرح میموری جو ہے یہ چلتے چلتے
ایک ایسا مقام، ایک ایسا وقت آ جاتا ہے آپ کے اندر یا میرے اندر جس میں پھر ہمیں ظاہراً ڈائری کی ضرورت نہیں رہتی ہے. لیکن انیشل جن حالتوں میں ہم چل رہے ہیں اس میں ڈائری ضروری ہے ہمیں اپنا جائزہ لینے کے لیے، اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنی اندر کی جو اصلاح ہے اس کو درست کرنے کے لیے، اپنے اندر کا جو قبلہ ہے اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے ڈائری کا سہارا یا ڈائری کا کیا کہتے ہیں اس کو میٹیریل یہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے اس ہفتے، اس مہینے، اس دن، اس وقت، اس لمحے، اس ساتھ کیا کیا، اس سے کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا. یہ پوری آپ کی ایک ہسٹری، ایک پوری آپ کی بنیاد، یہ سب اس کے اندر سیف ہوتی جائے گی. یہ پازیٹیو چیز، ہمیشہ پازیٹیو چیز کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں اور بتائیں بھی اپنی اولاد کو، اپنے ارد گرد دوست احباب سرکل والوں کو کہ یہ چیز آپ کی گم گئی تھی، تو وہ یہ 10 دن کے بعد جب میں نے اس کو جھانک کر دیکھا تو یہ یہاں پر میں نے مسپلے. اور بھی اس کے کئی سارے فوائد ہیں جو آپ جب اس کو پریکٹیکل لائف میں لانا شروع کریں گے، ایکسرسائز کے طور پہ کرنا شروع کریں گے تو پھر کافی ساری چیزیں ہیں. وہ پورا ایک روزنامچہ آپ کا بن جائے گا، ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی بڑی چیز تک. تو پانی پیا تو اس کے بعد وہ الحمدللہ کہا کہ نہیں کیا، کھانا کھایا تو ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھوئے، یہ سب ایک ایک چیز کر کے نہ کھلتی جائے گی. اور اسی سے وہ جو اجر کا ایک معاملہ ہے، نیکیوں کا ایک معاملہ ہے، ایک ثواب کا جو ایک سلسلہ ہے یہ بڑھتا جائے گا آپ کا. اور اگر یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈینائی کرتے رہے، نہیں اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، تو پھر زندگی چلتی رہے گی میری بھی اور آپ کی. پھر ایک دن یہی ہوگا، کچھ افراد کہیں گے جی اچھے لوگ تھے، کچھ بولیں گے جی بس ٹھیک ہی تھے. بس یہ 2-4 الفاظ پھر رہ جاتے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کا جو ہے وہ ایک گفتگو ہوتی ہے، اور جس کا جو قریبی ہوتا ہے وہ بھی ایک گیپ تک 5 سال 10 سال 15 سال، اس کے بعد پھر وہ بھی صبر شکر. اور پھر دنیاوی حساب سے رب کی ذات کا ایک نظام اس طرح کا بنا ہوا ہے، اتنا آپ کو پھر اگین بزی کر دیا جاتا ہے. پھر آپ کو ان دنیاوی مسائل کے اندر، دنیاوی چیزوں کے اندر الجھاؤ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ آپ سب چیزیں بھول کر پھر آپ کو اپنی ذات کی فکر پڑ جاتی ہے کہ آپ کا بڑھاپے میں کیا بنے گا، آپ کا جوانی میں کیا بنے گا، آپ کا اولاد کا کیا بنے گا. یہ انہی سلسلوں میں، انہی چیزوں میں ہم لوگ اپنا زندگی گزارنے کی طرف پھر لگ جاتے ہیں. تو جب پراپر ڈائری کی بیس ہوگی، ڈائری کی سپورٹ ہوگی، تو اس سے کم از کم کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھول چکے ہیں ہم، جو ہمارے دماغ سے نکل چکی ہیں، وہ کھل کے ہمارے سامنے آ جائیں گے. تو ہمیشہ تحریر جو ہوتی ہے یہ کام آنے والی چیز ہے، یہ ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے. بڑے بڑے ڈیلز ہوتی ہیں اس میں بھی تحریر کے اندر جو ہے معاملات طے پائے جاتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی اگر شخص اس دنیا سے ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے یا موو بھی کر جاتا ہے تو وہ تحریر یا وہ ڈائری یا وہ لکھی ہوئی چیز وہ اس وقت ایک سپورٹ کا باعث بن جاتی. تو اس طرح ہیں کافی ساری چیزیں. کچھ لوگ ان ڈائریوں سے نیگیٹو چیزیں بھی حاصل کر لیتے ہیں، کچھ وصیتیں بھی تبدیل کر دی جاتی ہیں. خیر ہر جگہ پازیٹیو نیگیٹو لوگ تو ہوں گے. بہرحال ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان SM افضل بما حق TV کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.